ہو. جسے ابھی آپ نے دیکھا کل جو پاکستان میں ہوا ہے کہ وہ احمدی فرقہ جس کا ماننا ہے کہ خاتم النبیین کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا فتویٰ دے دیا گیا اور وہ دم قرار دے دیا گیا. اب لوگ گھس گئے ان کی مسجدوں میں اور تقریباً 100 آدمی کو مار ڈالا. کب؟ نماز پڑھتے ہوئے مار ڈالا. حالانکہ دیکھیے آپ وہ پڑھیے صحیح مسلم جو ہے اس کی شرح ہے، امام نووی نے شرح کی ہے اس کی. امام نووی بہت ٹاپ کے اسکالر ہیں، ٹاپ کے اسکالر. انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ لا یکفر احد من اہل القبلہ، لا یکفر احد من اہل القبلہ، یعنی قبلہ کی طرف جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو رک کر کے تو اس کی تکلیف نہیں کی جائے گی. وہ بیچارے نماز پڑھے تھے قبلہ کی طرف، اپنی 2 مسجدوں میں وہ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے قبلہ کی طرف رک کر کے، تب بھی گھس گئے گن لے کر کے مار ڈالا اس کو. ایسے لوگوں کو سچائی مل سکتی ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد بھی ذل نبی آ سکتا ہے، وہ یہ نہیں مانتے کہ اسی درجے کا نبی ذل نبی، تو ان کی آپ دلیل سے مقابلہ کیجئے، دلیل سے کاٹ کیجئے، دلائل سے اس کو ختم کیجئے نظریے کو. یہ کیا گن لے کر مار ڈالیں ان کو آپ؟ تو آپ پڑھ لیجیے، میرے پاس کتاب موجود ہے امام نووی کی، وہ جو ہے کہ یہ علماء کا اتفاق ہے اس پر. 13ویں صدی کی عیسوی کا آدمی ہے یہ امام نووی جو ہے 30 سینچری AD کے آدمی، 13ویں صدی عیسوی کے آدمی. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ لا یکفر احد من اہل القبلہ، یعنی جو آدمی نماز پڑھتا ہو قبلہ کے رخ پر اس کو تکفیر نہیں کی جائے گی. تو مباح الدم بھی نہیں ہوگا. وہ مباح الدم مانے کہ اس کو مارنا جائز. ایسے لوگوں کو سچائی کہاں سے ملے گی بتائیے؟ جو نفرتوں میں جیتے ہیں، جو انسان سے محبت، انسان کے لیے ان کے دل میں محبت نہیں ہے، جو دلیل کا جواب دلیل سے جواب نہیں جانتے دینا، اس سوچ کو انہوں نے بند کر رکھا ہے، بس گن چلانا ان کو آتا ہے. اسی لیے بڑی بڑی حقیقتیں سب چھپی ہوئی. لوگوں کے نفرت سے بھرے ہوئے دل میں نے ان کو وہ کر دیا ہے، محروم کر دیا بڑی بڑی حقیقتوں سے. ایک حدیث ہے کہ حبک الشیء یومی و اسم، یعنی کسی چیز سے محبت تم کو اس کے بارے میں اندھا بہرا بنا دیتی ہے. اسی میں ایک بات اور امپلیسٹ ہے، یعنی بلاغت کے اصول کے مطابق، کیا بغض کا الشیء یومی و اسم، دشمنی اگر کسی کے خلاف تم کو ہو جائے تو تم کو اندھے بہرے ہو جاؤ گے. یہ حالت ہے ان کی. دشمنیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں. کوئی رسول اللہ کے خلاف کچھ کہہ دے تو اب بس اس کو مارو کاٹو. کوئی قرآن کے خلاف، کوئی کسی اسلام کے خلاف کچھ بھی کہہ دے، بھئی آزادی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ فریڈم ایکسپریشن کا زمانہ. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ حق ہے جو میں کچھ کہوں، تو آپ بھی اپنے حق کو استعمال کیجیے. تو کتنا بڑا نقصان یہ ہے، یاد رکھیے کہ آپ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے محروم ہو جاتے ہیں، علمی ارتقاء رک جاتا ہے آپ کا، نئی نئی باتیں دریافت نہیں کر پاتے آپ. بس جو کسی نے کچھ کہا بس مارو اس کو. تو میں اپنے تجربے سے اور اپنے مطالعے سے کہتا ہوں کہ میوچل لرننگ جو ہے یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. اعتبار کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یتعلم من کل احد، وہ ہر ایک سے کچھ کچھ سیکھتے تھے. ہر ایک معنی نہیں کہ جو تاج گزار ہو اسے سیکھیں گے، جو مسلمان ہو اسے سیکھیں گے، جو غیر مسلم ہو اسے نہیں سیکھیں گے. یہ مطلب نہیں ہے. کوئی بھی ہو، چاہے غیر مسلم ہو
خدا کو نہ مانتا ہو، کسی کوئی بھی نظریہ اس کا ہو، لیکن اس سے سیکھتے تھے وہ. تو یہ ذہن جو ہے لازم ہے اس کے لیے، ذہنی ارتقاء کے لیے، یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ کو اتنا زیادہ آپ کا مائنڈ وسیع ہونا چاہیے، اتنا دل میں آپ کے کیپیسٹی ہونا چاہیے. کچھ بھی کہے دوسرا آدمی اسے بھڑکے نہیں، آپ پرووک نہ ہو، آپ نارمل بنے رہیں، تو بہت بڑا فائدہ آپ کو ملتا ہے. وہ ہے علمی ارتقاء. ایسے دیکھیے، ایک مرتبہ میں نے پڑھا، آلبرٹ ٹائنبی نے ایک بات ایسی لکھی ہے جو ہر مسلمان بھڑک اٹھے گا اس کو. یعنی شرک کی تعریف کی ہے اس نے توحید کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں شرک کی تعریف. اس نے لکھا ہے کہ شرک میں کم سے کم یہ ویلو ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو. جب آپ بہت سے دیوتا مانیں گے تو بھائی میرا دیوتا بھی ٹھیک، تمہارا دیوتا بھی ٹھیک، لیو اینڈ لیٹ لیو. اور توحید تو ہے کہ میرے ہی خدا صحیح ہے، سب غلط ہے. تو اس کے نزدیک ایگریشن آتا ہے، دوسروں کو مٹانا آتا ہے، اپنے سوا ہر ایک کو آپ یعنی ختم کر دینا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ شرک جو ہے اس کے اندر یہ ویلو ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، اور توحید میں اس کا الٹا ہے. اب اگر آپ غصہ ہو جائیں آپ اس کے خلاف تو کچھ نہیں سیکھ پائیں گے آپ. تو میں نے اس کو پڑھا، مجھے اللہ فضل میں کچھ غصہ نہیں آیا، کچھ غصہ نہیں آیا، میں نارمل، میرا مائنڈ پھر بھی رہا. تو اس کے ایک اور آرٹیکل میں اتنی بڑی بات مجھے مل گئی کہ کسی بھی مسلم اسکالر نے اتنی بڑی بات نہیں لکھی ہے 1000 سال میں. بہت ہی بڑی بات، اور نہ کوئی پکڑ پاتا کیونکہ لوگ نفرت کرتے ہیں. ایک بات ملی بس نفرت کر گن لے کھڑے ہو گئے، فتوا دینے لگے. فتوا یا تو فتوا دیں گے یا گن چلائیں گے، یا دل میں نفرت لیے رہیں گے، یا دل میں نفرت یا فتوا یا گن، حتیٰ کہ سوسائڈ بامبنگ. ایسے لوگوں کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. تو میں نے جب آلبرٹ ٹائنبی کی بات پڑھی کہ شرک کو تعریف کر دی اس نے، شرک اچھی چیز ہے، اور توحید کو اس نے نعوذ باللہ کنڈم کر دیا. لیکن ایک اور آرٹیکل میں نے پڑھا تو اس نے وہاں پہ بائی دا وے کہا گیا ہے، وہ کیجول طریقے پر، جو بہت بڑا ہسٹورین تھا، بہت زیادہ اس کی یعنی انفارمیشن تھی اس کو، تو کیجول طریقے پہ اس نے لکھ دیا جگہ. اس نے یہ لکھا ہے کہ جس چیز کو ہم سائنس کہتے ہیں، فزیکل سائنس، وہ کیا ہے؟ نیچر میں چھپے ہوئے جو راز تھے ان کو ڈسکور کرنا. چاہے بجلی ہو، چاہے موٹر کار ہو، یا ہوائی جہاز ہو، یا موبائل ہو، کچھ بھی ہو، اسی نیچر میں چھپا ہوا تھا. اس کی اسٹڈی کی گئی، اس کو ایکسپلور کیا گیا، تو ٹیکنالوجی بنی، پھر سب چیزیں وجود میں آئیں. تو وہ کہتا ہے کہ جس چیز کو ہم فزیکل سائنسز کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے، جب سے دنیا تب سے موجود تھی وہ چیزیں. تو پھر اس کو ڈسکوری میں اتنی دیر کو لگی؟ مشکل سے 200 سال 300 سال کے اندر سب ہوا ہے، اتنی دیر کو لگی. تو وہاں پر وہ لکھ گیا ایک بات کہ یہ یعنی پولیتھیزم جو ہے وہ رکاوٹ تھا، اور مونوتھیزم میں دروازہ کھولا ہے. مطلب اس کے لفظ نیچر ورشپ. چونکہ اس سے پہلے انسان نیچر کو پوچھتا تھا، یہ ہر چیز کو پوچھتا تھا، پہاڑ کو، سمندر کو، سورج کو، چاند کو، ہر چیز کو. تو جس چیز کو آپ آبجیکٹ آف ورشپ بنائے ہوئے ہوں، اس کو آپ اسی وقت آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں بنا سکتے آپ، کیونکہ اس سے سیکریٹی آتی ہے، ڈیوینٹی آتی ہے، ہر چیز سیکرٹ ہو جاتی ہے. تو نیچر کو سیکرٹ ماننا یہ ایک آبسٹیکل بن گیا کہ انسان اس کو انویسٹیگیٹ نہ کرے، اس کو ایکسپلور نہ کرے، بس ان کو ہاتھ جوڑے
ان کے آگے جھک جائے. مونوتھیزم نے اس کو ڈی تھرون کیا, یعنی ڈیوینٹی کے مقام سے نکالا. نیچر کو ثابت کیا کہ نیچر جو ہے نیچر ہے, اس کے اندر کوئی ڈیوینٹی نہیں, وہ گاڈ نہیں ہے کوئی. کب دروازہ کھلا, لوگ ایکسپلور کرنے لگے, یعنی نیچر کو ورشپ کرنے کے بجائے نیچر کو ایکسپلور کرنے لگے, تب یہ سائنس کا دروازہ کھلا. اب یہ بات اسے کیجول طریقے پر لکھ دی ہے, بس اس میں مجھے بہت زبردست بات مل گئی. اور پھر میں نے اسٹڈی کی مزید تو معلوم ہوا کہ اسلام نے, جو کہ توحید کا مذہب ہے, اس نے یہ دروازہ کھولا ہے, جو قرآن میں ہے کہ لیظہروا علی الدین کلہ. تو اس کو بھی لوگ سمجھ نہیں پاتے, اس آیت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی انقلاب معنی میں لیتے ہیں, بس نہیں. رسول اللہ نے اور صحابہ رسول نے ایک پروسیس جاری کیا, نیا پروسیس, سارے ادیان کے خاتمے کا ایک پروسیس. تو یہ جو دین تھا فطرت پرستی کا دین, فطرت نیچر ورشپ, سب سے بڑا دین تو یہ تھا, نیچر ورشپ کا دین, فطرت پرستی کا دین, جو کہ ہم شرک کہتے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کا, تو عام لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ لوگ مدینے میں ختم نہیں ہوگا, مکے میں ختم نہیں ہوا, تو کہاں ختم ہوا, یہ مشن پورا کہاں ہوا, یہ کوئی عالم اس کو دریافت نہیں کر سکا. سب لوگ یہاں الجھے رہتے ہیں, کہاں ختم ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا, کیونکہ میں وہ نہیں ہوتا, میرے دل باعث نہیں ہوتا اس جانبی کے, اس کو لے کر کے جب سوچا میں نے, تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ پروسیس جاری کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے سے, پروسیس, یعنی اسی وقت ختم نہیں ہوگا, لیکن رسول اللہ نے جو انقلاب برپا کیا, اس نے ایک ہسٹری میں ایک نیا پروسیس جاری کر دیا. یعنی کوئی بھی دوسری جو چیز تھی جس کو آدمی لے کر ورشپ کرتا تھا, اس کو ڈی تھرون کرنے کا پروسیس. تو نیچر ورشپ بھی ختم ہو گئی. یہ جو مسلمانوں میں آ گیا ہے مزاج کہ جو گستاخی کرے اس کو مارو, جو شتم کرے اس کو قتل کرو, یہ سمجھے کہ خود اپنے کو قتل کرتے ہیں, وہ دوسروں کو کیا قتل کریں گے. اپنے ذہنی ارتقاء